ایک ایسی قوم جسے اللہ نے مٹایا نہیں بلکہ زندہ رکھا، پھر انہیں دو پہاڑوں کے درمیان قید کر دیا گیا۔ نہ وہ مر سکتے ہیں نہ باہر نکل سکتے ہیں، بس انتظار۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یہ قوم ہزاروں سال سے قید ہے اور ہر روز ایک دیوار کو کھودتی رہتی ہے، لیکن جب اللہ چاہے گا صرف ایک لفظ کہا جائے گا انشاءاللہ، اور وہ دیوار جو صدیوں سے قائم ہے ایک ہی دن میں ٹوٹ جائے گی۔ اور جب یہ قوم باہر نکلے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا پہلا لشکر سمندر کا سارا پانی پی جائے گا، اور جب آخری لشکر وہاں سے گزرے گا تو کہے گا یہاں کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ سوچئے، سمندر خشک۔ یہ واقعہ صرف قرآن میں ہی نہیں بلکہ تورات، انجیل اور یہودی تاریخ میں بھی اس عظیم تباہی کا ذکر ملتا ہے۔ یہ قوم ہے یاجوج و ماجوج، ایک ایسی قوم جو ایک مضبوط دیوار کے پیچھے قید ہے، جو ہر روز اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتی ہے مگر ایک لفظ بھول جاتی ہے، انشاءاللہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے یاجوج و ماجوج اصل میں کون ہیں، کیا وہ انسان ہیں یا کوئی اور مخلوق، وہ کہاں قید ہیں، اور سب سے بڑا سوال، کیا ان کی رہائی کا وقت قریب آ چکا ہے؟ قرآن پاک سورۃ الکہف آیات 93 سے 98 میں اللہ تعالیٰ اس واقعے کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ یہ واقعہ جڑا ہے ایک عظیم بادشاہ ذوالقرنین سے۔ جب ذوالقرنین دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو وہاں ایک قوم ملی جو مشکل سے بات سمجھتی تھی۔ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج و ماجوج ہماری زمین میں فساد مچا رہے ہیں، کیا ہم آپ کو مال دیں تاکہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں؟ ذوالقرنین نے جواب دیا، جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے وہ تمہارے مال سے بہتر ہے، بس تم میری مدد کرو۔ پھر قرآن بتاتا ہے کہ اس دیوار میں لوہے کے ٹکڑے اور پگھلا ہوا تانبا استعمال کیا گیا۔ آج کی سائنس بھی مانتی ہے کہ آئرن اور کاپر کا ملاپ ایک ایسا مضبوط مرکب بناتا ہے جسے توڑنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ یہ کوئی عام دیوار نہیں تھی، یہ اللہ کی قدرت سے بنی ایک قید تھی۔ لیکن سوال ابھی باقی ہے، یاجوج و ماجوج کون ہیں؟ اکثر علماء کے مطابق یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی نسل سے ہیں، یعنی وہ انسان ہیں، لیکن ان کی تعداد، طاقت اور فساد عام انسانوں سے کہیں زیادہ ہے۔ صحیح بخاری کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم کی اولاد میں سے 1000 میں سے 999 یاجوج و ماجوج میں سے ہوں گے۔ سوچئے، ہم صرف ایک اور وہ 999۔ سنن ابن ماجہ میں آتا ہے کہ وہ ہر روز دیوار کھودتے ہیں یہاں تک کہ روشنی نظر آنے لگتی ہے۔ پھر ان کا سردار کہتا ہے، واپس چلو، کل ہم اسے توڑ دیں گے، اور اللہ اس دیوار کو پہلے سے بھی زیادہ مضبوط کر دیتا ہے۔ یہ سلسلہ ہزاروں سال سے جاری ہے، لیکن ایک دن وہ کہیں گے، کل توڑیں گے انشاءاللہ، اور اسی برکت سے دیوار ٹوٹ جائے گی۔ جب وہ نکلیں گے تو ان کا پہلا گروہ جھیل تبریہ کا سارا پانی پی جائے گا، اور آخری گروہ کہے گا، یہاں کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ ایسی فوج کو کون روک سکتا ہے؟ نہ ہتھیار، نہ ایٹم بم۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر موجود ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال کا فتنہ پوری دنیا میں پھیل چکا ہوگا، اسی وقت اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائیں گے۔ وہ دجال کو قتل کریں گے، اور جب لوگ سمجھیں گے کہ اب امن آ گیا تو اصل آزمائش شروع ہوگی۔ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائے گا،
میں نے اپنے ایسے بندے نکال دیے ہیں جن سے لڑنے کی طاقت کسی میں نہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مومنوں کو لے کر کوہ طور کی طرف چلے جائیں گے، کیونکہ یاجوج و ماجوج زمین پر پھیل جائیں گے، کھیتیاں تباہ، پانی ختم، ہر چیز کھا جائیں گے۔ یہ فتنہ صرف قتل کا نہیں ہوگا، یہ پوری زندگی کو ختم کر دینے والا فتنہ ہوگا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مومن دعا کریں گے اور اللہ یاجوج و ماجوج کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا کر دے گا جسے نغف کہا جاتا ہے، اور صرف ایک رات میں پوری قوم ہلاک ہو جائے گی۔ صبح زمین لاشوں سے بھر جائے گی، بدبو اتنی شدید ہوگی کہ سانس لینا مشکل ہو جائے گا۔ پھر اللہ ایسے پرندے بھیجے گا جن کی گردنیں اونٹ جیسی لمبی ہوں گی، وہ ان لاشوں کو اٹھا کر دور پھینک دیں گے، اور پھر موسلا دھار بارش ہوگی جو زمین کو ایسے صاف کر دے گی جیسے شیشہ دھویا جاتا ہے۔ یاجوج و ماجوج کا فتنہ قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ ایک حقیقت ہے جو آنے والی ہے۔ سوال یہ نہیں کہ وہ آئیں گے یا نہیں، سوال یہ ہے کیا ہم تیار ہیں؟